بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ ضرور سنیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور رسول خدا نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، لیکن پھر بھی ابھی آپ کے بہت سارے رشتہ داروں اور دوستوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی، لہٰذا اب بھی وہ لوگ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر وحی نازل ہوئی کہ اے محمد، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑیوں پر گئے اور لوگوں کو آواز دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میری طرف دیکھو۔ آپ کی یہ آواز سنتے ہی قبیلہ قریش والے جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے محمد، تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ آخر کون سی ایسی خبر ہے کہ تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ تب رسول اللہ نے آواز دی اور کہا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ کل صبح دشمن کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، ہم ضرور یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ ہی کبھی آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ سنا ہے۔ تب رسول اللہ نے کہا، تو پھر سنو، میں تم سب لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ آج سے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لے آؤ اور دین اسلام کو قبول کر لو۔ اگر تم نے حق کا راستہ اختیار نہ کیا اور باطل کے راستے پر چلتے رہے تو تمہارے اوپر سخت عذاب ہوگا۔ تب ابو لہب نے جیسے ہی رسول اللہ کی یہ بات سنی تو گستاخی سے بولا، اچھا، تو اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں سے کہا، اس کی باتوں کو نہ سنو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، کوئی قرآن نہیں اترا۔ ابو لہب کے اس سلوک سے رسول اللہ بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ کے چہرے اور آنکھوں سے غم کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جب رسول اللہ اداس ہوئے تو فوراً سے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اس سورہ کو نازل کیا اور رسول خدا نے لوگوں کے سامنے اس سورہ کی تلاوت کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سورہ کی تلاوت کی، تھوڑی ہی دیر میں فوراً سے یہ سورہ تمام لوگوں کی زبان پر جاری ہو گئے اور ابو لہب کے کانوں تک یہ بھی پہنچی، جس میں ابو لہب کی ہلاکت اور خدا کے عذاب کی خبر دی گئی تھی۔ چونکہ ابی لہب پہلے سے ہی رسول خدا کا دشمن تھا، یہ سورہ سن کر اور بھی زیادہ جلنے لگا اور پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے لگا۔ اگرچہ ابو لہب رسول خدا کا چچا تھا اور آپ کو وہ بچپن سے جانتا تھا، اور ابو لہب کو یہ بھی پتہ تھا کہ رسول کو دشمن اور دوست، ماننے والے نہ ماننے والے، سبھی آپ کو امین سمجھتے ہیں اور آپ کو صادق یعنی سچا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ابو لہب آپ کو ہر طرح سے اذیت دیتا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، لیکن تمام پریشانیوں کے باوجود آپ لوگوں سے کہتے تھے، اے لوگو، قولو لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہو، اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ
کوئی خدا نہیں ہے اور وہی سب کا معبود ہے۔ ابو لہب ہر گلی کوچے میں، ہر بازاروں میں جا کر کہتا تھا کہ محمد کی باتوں کو نہ سنو، محمد کی باتوں کو نہ مانو، اس کی اطاعت کرنا چھوڑ دو، وہ جھوٹا ہے۔ ابو لہب پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا کہ تم کہتے ہو خدا کا عذاب میرا انتظار کر رہا ہے، لیکن میں اپنے مال و دولت، اپنے بیٹوں اور قبیلے کی مدد سے ہر سختی اور مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید ابو لہب گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو بھلا بیٹھا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی دولت، اولاد اور قوم و قبیلے پر گھمنڈ کرتے تھے، لیکن انہیں کوئی چیز خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ وہ فرعون کی تاریخ بھی بھول گیا تھا کہ کس طرح طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا، اور پھر آخر میں اسے کس طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لگتا ہے کہ ابو لہب قارون کی داستان بھی بھلا بیٹھا تھا کہ جب دنیا کا سب سے زیادہ پیسے والا آدمی بھی اپنی موت کو نہ روک سکا اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جی ہاں، مال و دولت، اولاد اور حسب و نسب کسی بھی انسان کے کام آنے والا نہیں ہے، اور صرف نیک عمل ہے جو انسان کو بدبختی اور جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ ابو لہب کی دولت، اس کی اولاد اور اس کے دوست و احباب بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ اس کا بیٹا عتبہ بھی باپ کی طرح کافر اور پیغمبر کا سخت دشمن تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا محمد کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں وحی اور نبوت کو قبول نہیں کرتا اور میں کافر ہوں۔ ابو لہب کا بیٹا سورۃ النجم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ رسول خدا نے اس کے لیے بد دعا کی ہے اور فرمایا ہے خدایا اس پر کسی درندے کو مسلط کر دے۔ عتبہ ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا اور اسے کبھی بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک دن سفر کرتے وقت جب وہ تھک گیا تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا یہاں رک کر ذرا آرام کریں۔ سب لوگ گھوڑے سے اترے اور وہیں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے، لیکن ابو لہب کا بیٹا عتبہ بری طرح سے ڈر رہا تھا اور اسی ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ جب اس کے دوستوں نے اس کے چاروں طرف اونٹ باندھ دیے تاکہ وہ محفوظ رہے، خدا کے حکم سے وہاں ایک شیر آیا اور اس پر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن اونٹوں نے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی۔ وہ اپنے مشرک اور کافر باپ کی طرح اپنی موت کا مقابلہ نہ کر سکا اور جہنم میں چلا گیا۔ اسی طرح یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ مال و دولت اور طاقت انسان کو نہیں بچا سکتے، صرف خدا کی ہدایت، نیکی، سچائی اور آخرت میں کامیابی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن بھی ابو لہب کی طرح رسول خدا کی دشمن تھی۔ وہ ہمیشہ کانٹے وغیرہ جمع کر کے جس راستے سے رسول خدا گزرتے تھے وہاں بچھا دیتی تھی تاکہ رسول خدا کو تکلیف پہنچا سکے۔ کبھی کبھی تو اس قدر تکلیف پہنچاتی تھی کہ لکڑیاں اور جھاڑیاں وغیرہ اکٹھا کر کے لاتی تھی اور ان کو آگ لگا دیتی تھی کہ رسول اللہ مسجد میں
نہ جا سکیں اور انہیں مسجد میں جانے سے روکا جائے۔ جب ام الجمیل نے قرآن کی ان آیتوں کو سنا، غصے سے لال ہو گئی اور ہاتھ میں ایک پتھر اٹھائے ہوئے رسول خدا کو ڈھونڈتی ہوئی مسجد کی طرف آئی تاکہ رسول خدا سے انتقام لے سکے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئی کہنے لگی، میں محمد کو اپنا دشمن سمجھتی ہوں، اس کے خلاف لوگوں کو میں بھڑکاؤں گی، اس کے دین اور اس کی باتوں کو ہرگز نہیں مانوں گی۔ رسول خدا کے ایک صحابی نے اس سے کہا، یا رسول اللہ، ام جمیل بہت غصے میں ہے اور آپ کی طرف آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو دیکھ لے اور اذیت پہنچائے۔ تب پیغمبر نے فرمایا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر پیغمبر نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب یعنی پردہ قائم کر دیتے ہیں۔ ام جمیل رسول خدا کے سامنے سے گزری مگر رسول اللہ کو دیکھ نہ سکی، لیکن بہت غصے سے رسول خدا کے ایک ساتھی سے کہنے لگی، میں نے سنا ہے تمہارا دوست مجھے برا کہتا ہے۔ ام جمیل کے پاس موتیوں کا ایک قیمتی ہار تھا۔ اس نے رسول خدا کی دشمنی کی وجہ سے کہا، میں اس ہار کو محمد کو اذیت پہنچانے کے لیے بیچ کر خرچ کروں گی، اور جو بھی اس سے پیسہ آئے گا اس سے میں لوگوں کو خرید کر محمد کو اذیت دینے کے لیے راضی کروں گی۔ اس لیے قیامت کے دن ایک دردناک عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے، اور آگ کا ایک ہار اس کو جلانے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہوگی کہ وہ رسول خدا کے راستے میں جلتی ہوئی لکڑیاں اور کانٹے بچھاتی تھی تاکہ رسول خدا کی تبلیغ میں رکاوٹ بن سکے اور توحید کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف نہ قائم ہو سکے۔ لیکن اس کے خلاف اسلام روز بروز پھیلتا گیا، اور آج تک لوگ اسلام جیسے عدل و انصاف والے مذہب کو قبول کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا اس شخص کے انتظار میں ہے جسے مہدی موعود کہا جاتا ہے، تاکہ وہ آئیں اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں اور دنیا میں امن و سلامتی کی حکومت قائم کریں۔ اسی طرح کے اور بھی اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔